سن 2000 تک 2002 3 4 تک غالباً اسلام آباد میں ملاقاتیں کرتا تھا لوگوں سے. وقت مقرر تھا، جگہ بھی تھی. ایک صاحب وہ ہر دفعہ آتے تھے، مریض آنے کا نہیں ہے، وہ ICU میں اور گزشتہ 2.5 پونے 3 سال سے کومے میں ہے، بے ہوش ہے، نہیں آ سکتا، آپ دیکھ لیں. میں گیا تو مریض کو دیکھا تو بالکل بے ہوش پڑا ہوا ہے. بہت بڑے اپنے شعبے کے بڑے تھے وہ شخص، ملک بھر کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. میں نے دیکھا نا، اسے کہنے لگے، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے مرض ہے. 2.5 سال سے خاتون پڑی ہے، اس کو ہوش نہیں آیا، نہ زندہ ہوتی ہے نہ مرتی ہے. اللہ کی طرف سے میرے دل میں کچھ اللہ نے چھوٹا موٹا جو اپنے علم میں سے علم کا ذرا عطا کیا ہے، اللہ کے پاس تو علم کے خزانے ہیں. میں نے کہا اس کے لیے استغفار کریں، اور ایک پوری کی پوری ٹیم بٹھائیں، کوئی مخلصین کی ہو جو استغفار کرے اس کے لیے، اور استغفار یہ کرے کہ اللہ تو اس کی روح اپنے پاس لے لے اور اس کو موت دے دے. بس استغفار کریں. اسے کہنے لگے موت؟ میں نے کہا سچ تو یہی ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے، میں اپنی سمجھ کا دعویٰ نہیں کرتا. کچھ عرصے کے بعد وہاں کی ایک خاتون آئی، نرس، ریٹائر ہونے کے قریب تھی. تسبیح خانے سے اس کی نسبت کہ پتہ چلا کہ حضرت آپ آئے تھے وہاں، مجھے پتہ چلا میری ڈیوٹی فلاں ٹائم کی تھی، آپ فلاں وقت میں آئے تھے، میں دن کو گیا تھا، اس کی نائٹ کی ڈیوٹی تھی، رات کی. میں نے پوچھا کیا ہے؟ مجھے تو وہ خاتون کسی پکڑ میں نظر آئی ہے. مجھے کہنے لگی حضرت ہم بول نہیں سکتے، بڑے لوگ ہیں. اس کی ایک ملازمہ اور اس کی ملازمہ کا بچہ تھا، گھر میں کام کرتی تھی. اس کے بچے نے اٹھا کے کوئی چیز کھا لی جو اس کے دسترخوان پہ پڑی تھی. اس کو غصہ آیا، اندر گئی تو وہ چمٹا جس سے روٹیاں الٹ پلٹ کرتے ہیں گرم، وہ چمٹا اٹھا کے ملازمہ کے بچے کی زبان اسے کھینچی. اس کی زبان جل گئی، بیچارہ چیختا رہا. ماں اسے لے گئی، معافیاں مانگتی رہی ماں. بس کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے سر میں درد ہوا، اور سر میں درد کے بعد بے ہوش ہو گئی اور آج تک ہوش میں نہیں آئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے کملی والے فرماتے ہیں، میں 70 دفعہ صبح اور 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں. نبی پاک معصوم تو فرماتے ہیں میں 70 دفعہ صبح، میں 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں. وہ استغفار بنیادی طور پہ میری آپ کے لیے ہے، وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے. مجھے بتانا ہے، آپ کو بتانا ہے، امت کے لیے کرنا ہے. اور اگر استغفار ہماری زندگی سے چلا جائے، نکل جائے، تو زندگی میں واقعات آتے ہیں، مشاہدات آتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں. توبہ استغفار، توبہ استغفار. اس استغفار کی انسان کو ضرورت ہے، میت کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، اولاد کو ضرورت ہے. ایک ضرورت مند جا رہا تھا، مجھے پتا تھا، میں نے اس کو بلایا. میں آپ سے منت کرتا ہوں ضرورت مندوں کو تلاش کریں،
مہنگائی بڑھ گئی ہے، حالات بہت سنجیدہ ہو گئے ہیں، مانگنے والے بڑھ جائیں گے اور مانگنے والوں کے بینک بیلنس اور بہت بڑا نظام ہوتا ہے، اور جو عزت دار آدمی ہے کبھی سوال نہیں کرے گا، عزت دار آدمی کبھی سوال نہیں کرے گا۔ ضرورت مندوں کو تلاش کریں، میری منت ہے، اپنے رشتہ داروں میں پہلے، پھر چاہے ہمسایوں میں، پڑوس، اصل ضرورت مند۔ تو ایک ضرورت مند جا رہا تھا، میں نے اس کو بلایا، کیا حال ہے، خیریت سے؟ جیب سے پہلے پیسے نکال لے، ایسے بلا کے ہاتھ میں نے پیسے دے دیے، اور ٹھیک ہے خیریت، چلے جائیں۔ میرا ایک بندہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وحشی مزاج تھا، اکثر تیز ڈرائیو۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے گڈی کا تو اے لے جاندہ ہے، تو اتو لے جاندہ ہے، تو تلو لے جاندہ ہے، ایک گڈی چلانا ہے۔ اس نے نا ریورس گیئر کیا، میری بچی کھڑی تھی کچھ 2 سال کی، وہ اسی کے اوپر گاڑی لا رہا تھا، میں نے ایسے پکڑ کے کھینچ لیا، ایسے پکڑ کھینچ لیا، ورنہ وہ نیچے دے دینا تھا، اس نے بعد میں اس نے ایکسکیوز کر لینا تھا۔ فوراً اندر آواز آئی، وہ جو تو نے اصلی ضرورت مند کو اچانک خوش کیا تھا، اچانک خوش کیا تھا، وہ جو تو نے اصلی ضرورت مند کو اچانک خوش کیا تھا، یہ ہم نے تجھے اس کا صلہ دیا ہے۔ صدقہ غصے کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو حکم آیا کہ یہاں آپ کی محفل میں کچھ گناہگار ہیں جن کی وجہ سے ہماری رحمت رکی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمائے سارے گناہگار علیحدہ ہو جائیں۔ سارے علیحدہ ہو گئے۔ ایک شخص تھا جو آنکھوں سے معذور تھا، ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی روحانی طاقت، نبی کی روحانی طاقت کتنی ہوگی، وہ تم نہیں گئے، اس نے کہا جی اللہ کے غیر پہ میری نظر پڑی تھی، میں نے وہ آنکھ نکال دی تھی، اگر دوسری نظر پڑتی تو دوسری بھی نکال دیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام رو پڑے، فرمایا تو بارش کے لیے دعا کر، اور اس نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی شان بیان کی، اللہ کی صفات بیان کی، اور اللہ کی شان ایسی بیان کی کہ بس ابھی ہاتھ نیچے ہی آئے تھے کہ بادل آ گئے اور بارش برسنے لگی۔ توبۃ النصوح، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ایک بہت بڑے ناول نگار، افسانہ نگار، ان کی ایک تفسیر بھی ہے، انہوں نے ایک افسانہ بھی لکھا، اس کا نام تھا توبۃ النصوح۔ نصوح ایک نام کا نام بندہ تھا، وہ بادشاہ کے محل میں رہتا تھا خواجہ سرا بن کے، جبکہ وہ مرد تھا، وہ ساری عمر خواجہ سرا بنا رہا، حرم سرا میں رہتا تھا، عورتوں میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ شہزادی کا ہار گم ہو گیا، قیمتی ہار تھا، 9 لاکھ کا ہار تھا، ہار گم ہو گیا۔ اس نے کہا جی ہار یہیں محل کے اندر ہے، گیا کوئی نہیں، تو اس نے کہا جو محل کے خدام ہیں ان کی تلاشی لے۔ اب سب کو لائن لگوایا تلاشی لینے کے لیے۔ آج جب تلاشی لینے کے لیے لائن لگائے تو اس نے کہا آج پردہ کھل جائے گا۔ بس وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے توبہ کی، توبۃ النصوح، کھڑے کھڑے، نہ نفل پڑھے، نہ وضو کیا، نہ تسبیح کی، نہ قبلہ رخ ہوا، پتہ نہیں کس رخ کھڑا تھا، کچھ بھی نہیں، بس دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کی، اور دل ہی دل میں اللہ کو منایا، اور دل ہی دل میں اللہ سے راز و نیاز کیا کہ بس معاف کر دے۔ ایک ہے استغفار، معاف کر دے، ایک ہے توبہ، پھر نہیں کروں گا۔ استغفار اور توبہ میں فرق ہے، ایک ہے استغفار معاف کر دے، اور ایک ہے توبہ پھر نہیں کروں گا۔ ایسی کوئی توبہ زندگی میں آئی، ایسی آئی
کہ وہاں سے آنے سے پہلے پہلے ہار مل گیا، انہیں بھی ہار مل گیا، چلو جاؤ. اور اس کی توبہ ایسی قبول ہوئی. آج بھی جو پکی توبہ کرتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایسی توبہ کی جیسے توبۃ نصوح نے توبہ کی تھی، اس کا نام نصوح تھا. ایسی توبہ کی جیسے توبۃ النصوح. ہمیں زندگی میں ندامت کی ضرورت ہے بہت زیادہ، اور اللہ کے سامنے ندامت کی اشد ضرورت ہے. استغفار کرنے، ندامت کرنے والوں کا رزق وافر کر دیا جاتا ہے. استغفار اور ندامت کرنے والوں کی زندگی عمر بڑھا دی جاتی ہے. استغفار اور ندامت کرنے والے کی زندگی میں بخت کھول دیا جاتا ہے. استغفار اور ندامت کرنے والی کی زندگی کے نصیب اتنے بڑھ جاتے ہیں، اتنے وسیع ہو جاتے ہیں کہ نسل در نسل فیض ملتا ہے. اور استغفار اور ندامت کرنے والی کی زندگی میں ایک چیز ایسی آتی ہے جو شاید کسی کی نہ ہو، وہ پلک چھپکتے ہی اللہ سے مل جاتا ہے. پلک چھپکتے، طرفت عین، پلک چھپکتے. میرے رب کو ندامت پسند ہے. کیوں؟ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، ندامت نہیں. اس کے تجربات، اس کے کمالات، اس کے فائدے، اس کی تاثیر، جو اچھا ریکارڈنگ میں بھی اس کی تاثیر، لیکن جو خود پڑھنے میں ہے اس کی طاقت اور ہے. وہ یہ ہے کہ جتنے بھی حشرات ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، کھٹمل ہیں، پسو ہیں، جوئیں ہیں، چھپکلیاں ہیں، کاکروچ ہیں، یہ جتنے بھی ہیں تحفظات ان چیزوں میں، یہ سارے کے سارے میں نے دیکھا کہ اس سے چیزیں دفع ہوتی ہیں، دور ہوتی ہیں. چوہے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں. میں صحرا میں بیٹھا تھا، مارچ کا مہینہ تھا. میں بہت دیر بیٹھا رہا. میرے نیچے ایک کھیس تھا، ٹیڑھا میڑا پڑا تھا. میں وہیں بیٹھ گیا، ایک جھونپڑے میں بیٹھا تھا. اس کے بعد جو اٹھا، انہوں نے کھیس اٹھایا تو ایک بہت بڑا کن کھجورا تھا، اور جس کے بارے میں انہوں نے کہا جی یہ کاٹے تو بندہ اسے مر جاتا ہے. کون سی طاقت تھی جسے اس نے کہا تو پڑا رہے، بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ میری کرامت نہیں تھی، وہ اللہ کے نام کی طاقت تھی. الامر للہ، الفوق للہ. ایک تو اس پہ میں نے اس کو بہت زیادہ دیکھا. کتنے ایسے بچے ہیں جن میں جوئیں ہیں سر میں، کتنے گھرانے جہاں کھٹمل ہیں، پسو ہیں. اس کو بہت زیادہ پڑھ کے پھونکنا، پانی پہ پڑھ کے، چیزوں پہ پڑھ کے. آج ہمارا رائی کا عمل ہے، رائی پہ پڑھ کے پھونکیں اور اس کو بکھیر دیں. ایک تو اس میں بہت فائدہ ہوا. گھریلو جھگڑوں، نفرتوں میں بہت فائدہ دیکھا. یہی چیزیں ہیں. میرے آقا نے فرمایا تیرے گھر میں شیطان ہے، جا اس لاٹھی سے اس کو مار کے نکال. ہماری نظروں میں تو وہ سہ ہے، اور سہ جو ہے وہ درختوں کی جڑوں کو کھاتی ہے، درختوں کی جڑوں کو کھاتی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا سہ کے لیے بڑے فکر مند رہتے تھے. پھر وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کتے ہوتے ہیں سدھائے ہوئے، وہ پیسے بھی لیتے ہیں، سہ کو مارتے بھی ہیں، وہاں سے چھیل کے اس کو پکاتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے، اس کو پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گولیوں سے مروایا. نکلتی باہر صرف رات کو ہے، دن کو کبھی نہیں نکلتی. پھر اس نے 2 راستے بنائے ہوتے ہیں، ادھر سے نکلتی، ادھر سے راستہ ہے. اس میں پانی جتنا ڈالو اس کی کہہ رہے نہیں، بہت نہیں کہاں گم ہو جاتی. اب ہمارے مطابق تو یہ سے ہے کانٹے دار. اور میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، میرے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ شیطان ہے، یہ لاٹھی لے اس کو گھر سے نکال. اور گیا تو ایک کونے میں تھی، وہ انہوں نے لاٹھیاں ماری، اس کو گھر سے نکالا، گھر سے نکالا. سورۃ الماعون 7 بار پڑھ لیں ہر نماز کے بعد، 7 بار پڑھ لیں چاہے صبح شام. اس کی ریکارڈنگ لگائیں، مسلسل دن رات چلتی رہے. ایک میرا مشاہدہ ہے، آپ کا بھی شاید ہوا ہو، ریکارڈنگ اکثر خراب ہو جاتی ہے، MP3 چیزیں ہیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں. سورۃ بقرہ ہو، افحسبتم اور اذان ہو، یا